سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس یاجا آفریدی نے حلف اٹھا لیا ہے اور اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ بھی انہوں نے بلا لی ہے۔ اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کمیٹی کے ارکان جو ترتیب ہے انہوں نے اسے تبدیل کیا ہے، اور اب اس کمیٹی میں سینئر موسٹ ججز منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر وہ بھی اس کمیٹی میں انہوں نے واپس آفریدی صاحب نے لے لیا ہے۔ یعنی یہ جو آپ کہیے کہ ٹرانسفر ہوا سپریم کورٹ میں ایک عہدے کا، وہ کوئی بہت زیادہ تلخی دیکھنے میں نہیں آئی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی گریز کیا تقریب حلف برداری میں آنے سے، وہ موجود ہی نہیں تھے۔ یہی معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رہا کہ وہ فوراً ہی ملک سے باہر چلے گئے۔ تو یہ ہو گیا ہے، اور ہمیں اب اچھے کی امید کرنی چاہیے، کیونکہ عدلیہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی فرد کا، کسی بھی پرائیویٹ ادارے کا یا ملازم کا یعنی عدل اور انصاف اور امید کی آپ یوں کہیے کہ آخری منزل ہوتی ہے، اور وہاں بھی اگر اس طرح کے معاملات انفارچونیٹلی دکھائی دیں، جو بہت عرصے سے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک سیاسی نفرت، ایک سیاسی تقسیم کی جو آپ کہیے بلنٹ ہو کے سامنے آئی ہوئی ہے، اس دور سے ہمیں نکلنا چاہیے، ان لڑائی جھگڑوں سے نکلنا چاہیے، امید کرنا چاہیے کہ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، جس میں اب بہت بہتری تو ہم امید نہ بھی کریں، لیکن کم از کم ماضی کی جو انتہائیں ہیں تلخیوں کی اور ضد بازیوں کی اور اناؤں کے ٹکراؤ کی، آئی ہوپ کہ اس میں کمی ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کا تاریخ میں ظاہر ہے ایک اب وہ رول ہے، اور وہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان کے جو بہادری کا بہت بڑا قدم انہوں نے اٹھایا، وہ انہوں نے عدلیہ میں وہ لائیو سٹریمنگ کی اجازت دی۔ میرے جیسے لوگ جو کورٹ رپورٹنگ جنہوں نے کبھی نہیں کی، قانون کے باقاعدہ طالب علم نہیں رہے، ان کے لیے ایک بہت لرننگ ایکسپیرینس تھا۔ تمام قوم نے دیکھا کہ اندر کورٹ کا ماحول کیا ہوتا ہے، اور یہ اجازت دینے والا آدمی بزدل نہیں ہو سکتا، یہ بہادر آدمی ہوتا ہے جو کیمرے کو سامنے رکھ کے یعنی لوگوں کے سامنے فنکشن کرنے کی فریڈم لیتا ہے۔ یعنی یہ ایک ڈیئرنگ سٹیپ تھا جو انہوں نے لیا۔ دوسرا جو ان کا بہادری کا یہ بھی مثال ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جو رہے گی، کہ انہوں نے از خود نوٹس لینے کی جو پاورز، جس کو بہت بے دردی سے ابیوز کیا گیا ہے ہمارے ملک میں، ان پاورز کو انہوں نے اپنی پاور انہوں نے شیئر کی اور ایک کمیٹی بنائی۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ان کے جو ایک یہ بھی ان کی ایک تعریف ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ بے مثال تنقید کے نام پر ہم نے ان سے بدتمیزی ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے۔ ان کا جس طرح سے کہتے ہیں بھانڈوں کی طرح ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو جبتیں ماری گئیں، ان کے ساتھ غیر شائستہ زبان استعمال کی گئی، اور ایک انتہا دیکھی ہم نے بدتمیزی کی۔ وہ چاہتے تو اپنی عہدے کا استعمال کر کے، اس کی طاقت کا استعمال کر کے، اختیار استعمال کر کے، وہ چاہتے تو اگر سب کو نہیں تو چند لوگوں کو ٹھیک ٹھاک سزا دے سکتے تھے، ان کی زندگیاں مشکل کر سکتے تھے، ان کی نوکریاں خطرے میں ڈال سکتے تھے، بلکہ ڈیفینیٹلی ان کو یعنی ٹھیک ٹھاک ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ ان کا ایک وسیع ظرف اور دل کا یعنی ظاہر ہے، یہ ایک ثبوت ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی جو ان کا سب سے بڑا آپ یوں کہیے کیریئر کا جو مائل سٹون ہونا چاہیے تھا، جس پر ان کو امید تھی، وہ کو عدالتی نظام سے باہر کی چیز تھی، اور وہ تھا 8 فروری کا الیکشن۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن کے لیے سب سے زیادہ جو سٹریس آیا، زور دیا گیا، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے دیا گیا، اور اس زمانے میں جتنے بھی لوگ الیکشن کو ملتوی کرنے کی بات کر رہے تھے اور دوسرے راستے اختیار کرنے کے مشورے دے رہے تھے، ان تمام اس پوری لابی کو انہوں نے بڑی طاقت سے چپ کروا کے 8 فروری کا الیکشن، جو بقول ان کے پتھر پہ لکیر جس کو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کے انعقاد کو ممکن بنایا۔ تو جو ان کی امید رہی ہوگی وہ تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کی ایک لیگیسی کے مائل سٹون، انہوں نے قوم کو ایک الیکشن دیا اور وہ آگے لے گئے، لیکن انفارچونیٹلی وہ الیکشن اس قدر متنازع ہوا کہ وہ جس چیز کو وہ سوچ رہے تھے کہ غالباً ان کا پرائیڈ ہوگا، وہ ان کی سب سے بڑی لائبلٹی بن گئی۔
اچھا 2024 کا جو الیکشن ہے، اس الیکشن کو آپ کبھی بھی آئسولیشن میں نہ دیکھیے. اس کو مکمل تصویر یہ تب بنے گی کہ 2024 کا الیکشن اور 2018 کا الیکشن، ان دونوں الیکشن کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کسی بیلنسڈ یعنی نتیجے میں پہنچیں گے. صرف 2024 کو دیکھیں گے تو وہ پھر وہی کہیں گے جو پی ٹی آئی کہتی ہے. اچھا 2018 کے الیکشن میں جب 2024 کو، تو وہ بھی یہی تھا کہ اس وقت بھی کچھ یعنی ظاہر ہے کہ دھاندلی کے الزام تو ہر الیکشن میں ہے، لیکن 2018 کے الیکشن میں ایک وہ آر ٹی ایس سسٹم کا بیٹھنا، پھر ان واقعے میں جو کردار تھے ان کرداروں کے بہاف پہ لوگوں کا سامنے آ جانا، ڈاکومنٹس کا سامنے آ جانا، انگنت گواہیوں کا سامنے آ جانا. تو 2018 کے الیکشنز کے معاملے میں بھی یہ اسٹیبلشڈ، عوامی طور پر اسٹیبلشڈ ہے کہ گڑبڑ ہوئی تھی. 2024 کے الیکشن میں بھی گڑبڑ ہوئی تھی، عوامی طور پہ تو اسٹیبلش یہی ہے. اچھا لیکن فرق جو سب سے بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ چھین لیا گیا، جبکہ 2018 میں پی ایم ایل این کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا. یہ ضرور ہوا تھا کہ پی نواز شریف، مریم نواز جیل میں تھے، لیکن یہاں پہ ظاہر ہے کہ عمران خان جیل میں تھا، لیکن یہ نشان والی بات بہرحال ان کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو معاملہ ہے پی ٹی آئی انتخابی نشان والا، جو آپ یوں کہیے کہ معاملہ ہے، اس پر وہ قاضی فائز عیسیٰ کو قطعی طور پہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کا تمام سپورٹ بیس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو، وہ ان کی باقی ناراضگیاں اپنی جگہ، لیکن مرکزی جو معاملہ ان کا شکایت کا ہے وہ انتخابی نشان کے حوالے سے ہے، بلے کے حوالے سے ہے، جو ان کو نہیں ملا. تو اب آپ یوں کہیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑی اچھے یعنی اور بہادری کے فیصلوں کی وجہ سے یقیناً یاد رکھے جائیں گے، لیکن سیاسی طور پر اب وہ ہمیشہ کے لیے متنازع رہیں گے. دیکھیے فواد چودھری اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا آپس کے جو نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جنگ و جدل الفاظ کی جو مقابلہ ہے، وہ ہم ان دونوں حضرات شخصیات کا ذکر کریں یا ہم اوور آل پی ٹی آئی کی تمام قیادت کا ذکر کریں جو ایک دوسرے پہ گولہ باری کر رہے ہیں اور اوپن ہو کے ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، شکوک کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ایجنٹ کے طور پر قوم کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ وہی پارٹی کے اندر جو ایک شدید انتشار ہے، ایک شدید ٹوٹ پھوٹ ہے، یہ اس کا فطری نتیجہ ہے. اور اسی طرح کی گروپنگز ابھی ہم مزید آگے دیکھیں گے، اور ایونچولی ایک فارورڈ بلاک جس کی بازگشت ہے وہ بن سکتا ہے، اور بھی نئے فارمولے آ سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی تک ہوگا جب تک عمران خان جیل کے اندر ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو بھی سپورٹ بیس ہے اس کا مطلب عمران خان کی سپورٹ ہے، باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ لوگ تب تک ہی ظاہر ہے کہ آپس میں حملے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ منظور نظر بن جائیں، لیکن آخری جو نتیجہ ہے وہ تو عمران خان کے پاس ہے. اور عمران خان اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان میں سے کس گروپ کو، کس شخصیت کو، مثال کے طور پہ کیا وہ سلمان اکرم راجہ کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، کیا وہ فواد چودھری کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ بات جو ہے، اس سوال کا جواب، یا اس گروپ کو سپورٹ کریں گے یا اس گروپ کو سپورٹ کریں گے، اس کا جواب بہت سادہ ہے. عمران خان صاحب صرف ایک شخصیت کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہیں ان کی شریک حیات بشرا بی بی. ان کا کہا عمران خان کے لیے ویلیوبل بھی سب سے زیادہ ہے اور حرف آخر بھی ہے. سو یہ جتنے گروپ آپس میں اچھل کود کر رہے ہیں، لیڈران آپس میں اچھل کود کر رہے ہیں، ان کو اگر یہ ان کی اپنی انڈیویجول ایک دوڑ ہے، کوشش ہے، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ کسی بھی پارٹی کے مزاج میں نہیں ہوتا کہ عمران خان کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی پارٹی میں اس کے مقابلے کا کوئی فیوچر کا کوئی تھریٹ پیدا ہو جائے. تو عمران خان تو کسی ایسے لیڈر کو سپورٹ نہیں کر سکتا، جیسا نواز شریف اپنی پارٹی میں، شریف خاندان اپنے سے باہر کبھی کسی کو موقع نہیں دیتے، موقع ہی نہیں دیتے، کیونکہ یہ برداشت نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی میں بھٹو خاندان سے باہر آپ جانتے ہیں کہ مشکل ہے، گو کہ ان کے ہاں پھر بھی مثالیں ہیں وزیر اعظم کی، لیکن وہ نون لیگ کے ہاں بھی ہیں، پھر شاہد خاقان عباسی کی، ادھر راجہ پرویز اشرف کی مثال ہے. تو پی ٹی آئی میں ایسی آپ یہ مطلب ہے یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں. تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا جہاں تک تعلق ہے اس وقت ہے، یہ ایک ٹوٹ پھوٹ ہے. عمران خان جب باہر آ جائے گا تو پھر یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے، مختلف جو گروپس ہیں، یہ پھر واضح ہو کے ان کا مقدر سامنے ہوگا کہ ان کو پارٹی میں ایکچوئل یعنی عمران خان کی پارٹی میں یا بشرا بی بی کی پارٹی میں جگہ ملتی ہے یا نہیں ملتی. یہ اس وقت واضح ہو جائے گا. لیکن آخری بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں سیاست، عوامی سیاست میں کس نے آ کے کھڑا ہونا ہے اور اس نے عمران خان کو چیلنج کرنا ہے. یہ سوال ابھی تک بہرحال موجود ہے.
پنجاب کی حد تک مریم نواز تھیں، جو کسی حد تک نظر آ رہا تھا، لیکن اب وہ جگہ بالکل خالی ہے۔ تو اب پختونخوا کی طرف چلتے ہیں۔ پختونخوا میں پی ٹی آئی سے جو لوگ یعنی بیزار ہو گئے ہیں ان کے احتجاج سے، فساد سے، اور ہوش مندی کی طرف آ رہے ہیں، وہ لوگ اب پی ٹی ایم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اس کا فائدہ نقد جو سیاسی طور پر فائدہ ہے وہ پی ٹی ایم کو ہے، ہم اسے بین کریں یا نہ کریں، لیکن وہ سیاسی ہمدردیاں پختونخوا میں ادھر جا رہی ہیں۔ سندھ میں آپ یوں کہیے کہ وہ معاملہ پی ٹی آئی کا بھی اتنا اسٹرانگ بیس نہیں ہے سندھ کی مقامی سیاست کی وجہ سے۔ یہی صورتحال بلوچستان کی بھی ہے، لیکن پختونخوا اور بلوچستان اور سندھ میں بہرحال عمران خان جو پاپولیرٹی انجوائے کرتے ہیں، پنجاب کا دوسرا کوئی لیڈر ان باقی تینوں پروونسز میں یا کشمیر گلگت بلتستان میں اس طرح کی پاپولیرٹی انجوائے نہیں کرتا۔ تو مستقبل اس کا اب دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت میں یعنی عمران خان کی موجودہ پولیٹیکل جو ایک یعنی لارجر دین لائف امیج بنا ہوا ہے، اس کو یا تو اسی جگہ پہ جا کے کوئی چیلنج کرے گا جو کہ نقصان دہ ہوگا۔ کوئی بھی لیڈر جو لارجر دین لائف بن جائے وہ اپنی قوم کو بری طرح سے مروا دیتا ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے۔ کوئی بھی لارجر دین یعنی قوم اور ملک سے بڑا کوئی ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر قوم یہ تصور کر لے کہ کوئی ایک انسان ایک دیوتا کا روپ دھار گیا ہے، اگر قوم کی اکثریت یہ تصور کر لے تو وہ تباہی اپنے گلے میں ڈال دیتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کی یعنی جو قد اور کاٹ اب بن گیا ہے لارجر دین لائف، کیا اس کو اسی سطح پہ جا کے کوئی چیلنج فیوچر میں کرتا ہے، کرنے کی کیپیسٹی کیپیبلٹی رکھتا ہے؟ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ تو کسی نے رہنا نہیں، کسی نہ کسی نے وہ چیلنج کرنا آنا ہے۔ یا پھر یہ ہوگا کہ اتنا بڑا لیڈر کوئی اور نہیں بنے گا، بلکہ عمران خان ہی اس کا سائز جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا، ایک ہیومن بینگ کا ہو جائے گا۔ اب وہ ہیومن بینگ کا سائز کیسے ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں آ کے یعنی اپنی آپشنز کو ایگزاسٹ کرے گی، لوگ ووٹ آؤٹ کریں گے، جس کے بعد پھر یہ واپس اپنے سائز میں یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آئے گی، اور یا پھر یہ کہ کوئی اور کھڑا ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب جو ہے یہ مستقبل کے دامن میں چھپا ہے، یہ ہم سب دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔